عورت کہانی کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی ربیہ گھر والوں سے چھپ کر کورٹ میرج کرنے کی سزا بھگت رہی تھی۔ ماں باپ اور بھائی تو ناراض ہی تھے اور ادھر سسرال میں ساس اماں نے جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے بھگوڑی کہہ کے پکارتی تھیں اور ہر بات میں کورٹ میرج کے طعنے دیتی تھیں۔ جب اماں کی زہریلی باتوں سے دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی تو وہ افضل کی باہوں میں چھپ کر اپنے دل کا سارا غبار آنسوؤں کے ذریعے نکال دیتی تھی، اور افضل اس کو یہ کہہ کے تسلی دیتے، انشاءاللہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج بھی وہ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی سوچوں میں گم سبزی والے سے سبزی لے کر گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کوئی پیچھے سے اس کی چادر کھینچ رہا ہے۔ ربیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک 2-2.5 سال کی کیوٹ سی بچی پنک کلر کی گھیرے دار فراک پہنے اس کی چادر کا کونا پکڑے کھڑی ہے۔ تم کون ہو؟ تمہاری ماما کہاں ہیں؟ ربیہ نے اپنی چادر کا کونا چھڑواتے ہوئے پوچھا تو بچی نے اپنی باہیں پھیلا دیں کہ مجھے گود میں لے لو۔ شاید یہ بچی اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہے اور اب کوئی بھی شخص اس بچی کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ یہ معصوم بچی ہے اور دنیا شیطانوں سے بھری پڑی ہے۔ ربیہ کے ذہن میں 2-4 دن پیچھے کا وہ واقعہ گھوم گیا، 3 سال کی بچی کا ریپ اور پھر اس کے نتیجے میں اس بچی کی موت۔ جیسے ہی یہ واقعہ ربیہ کے ذہن میں آیا تو ربیہ گھبرا کر آگے بڑھی اور بچی کو گود میں لے کر گھر کی جانب چلتے ہوئے پلان کرنے لگی کہ کس طرح سے اس بچی کو اس کے ماں باپ تک پہنچایا جائے۔ گھر پہنچنے پہ اماں نے دروازہ کھولا اور ربیہ کی گود میں بچی کو دیکھتے ہی کہنے لگیں، اے بھگوڑی، گئی تو خالی ہاتھ تھی، واپسی میں سبزی کے ساتھ بچی بھی لے آئی، یہ کس کی بچی ہے؟ اماں کے پوچھنے پر ربیہ نے سارا واقعہ اماں کو سنا ڈالا اور کہا، اماں کہیں یہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے، اس وجہ سے ساتھ لے آئی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ساس اماں کے تو پتنگے لگ گئے اور پھر جو جی میں آیا کہتی چلی گئیں۔ اس دوران بچی سے پوچھنے لگیں، اے لڑکی، تیری ماما کہاں ہے؟ بچی جو اماں کو اتنا واویلا مچاتے ہوئے دیکھ کر سہمی ہوئی تھی، جھٹ سے ربیہ کے سینے پہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر بولی، یہ میری ماما ہے، اور محبت سے ربیہ کے گلے سے لپٹ گئی۔ ربیہ بچی کی اس حرکت سے پریشان ہو کر اماں سے کہنے لگی، اماں جھوٹ بول رہی ہے، ابھی ابھی تو ملی ہے اور خود ہی بیٹی بھی بن گئی۔ ربیہ گلے سے لپٹی ہوئی بچی کو اپنے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بچی نے گرفت سخت کر لی۔ بچی کا یہ کہنا تھا کہ اماں جو پہلے ہی غصے میں تھیں، کہنے لگی، کر لینا گھر سے بھاگ کر آنے والی لڑکی سے شادی، ابھی تو بیٹی آئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اب تو افضل کے گھر آنے پہ ہی کوئی بات ہو سکے گی۔ اماں جو چوکی پہ بیٹھی ہوئی تھیں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور پاؤں سے چپل گھسیٹتے ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بچی ابھی تک ربیہ کے گلے سے لپٹی ہوئی تھی۔ ربیہ نے سبزی کا بیگ چوکی پہ رکھا اور بچی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بچی کو زبردستی اپنے سے علیحدہ کرنے کے بعد بیڈ پہ کھڑا کر کے پوچھنے لگی، تمہاری ماما کہاں ہے؟ اس نے پھر سے ربیہ کی طرف اشارہ کر دیا تو ربیہ کو ہنسی آ گئی اور وہ بچی سے کہنے لگی، خود ہی ہو گئی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کب ہوئی۔ تمہاری یہ حرکت میرے لیے کتنی نقصان دہ ہے تم کو اندازہ نہیں ہے، میری ماں کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ ربیہ کے ذہن میں اندیشے جنم لینے لگے۔ اچھا گڑیا، آپ کا نام کیا ہے؟ گڑیا نہیں، سونیا ہوں۔ اچھا تو سونیا نام ہے۔ اچانک ربیہ کے ذہن میں آیا، ایسا کرتی ہوں بچی کی کچھ تصویریں اس کے نام کے ساتھ ہی اپنی فیس بک پہ اپلوڈ کر کے ایڈریس اور فون نمبر بھی لکھ دیتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کریں لکھ کر پوسٹ کر دیتی ہوں۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور جوں ہی وہ بچی کی فوٹو لینے لگی، بچی نے پوز دینے شروع کر دیے، کبھی کمر پہ ہاتھ رکھ کر تو کبھی ڈک فیس بنا کر۔ کتنی پیاری بچی ہے، نہ جانے ماں باپ کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ابھی وہ سب کچھ اپلوڈ کر ہی رہی تھی کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اماں کھڑی سب دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگی، اس گھر میں نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ اماں تو پہلے ہی آگ کے شعلوں میں بھڑک رہی تھیں۔ ربیہ کو تصویریں لیتا دیکھ کر آپے سے باہر ہونے لگیں۔
अम्मा आपको मैं कैसे बताऊं, ये बच्ची मुझे रास्ते में मिली है। इंशाल्लाह कुछ देर बाद इसके माँ बाप इसको लेने आ जाएंगे। वो अम्मा को समझाने की कोशिशें कर रही थी कि अफजल अपना बैग हाथ में लिए घर में दाखिल हुए। अम्मा ने जैसे ही बेटे को आते देखा बोलना शुरू हो गईं, देख लो बेटा, घर से भागी हुई लड़की से शादी करने का नतीजा। कुछ देर पहले सब्जी लेने मार्केट गई थी, वापसी में सब्जी के साथ एक अदद बच्ची भी ले आई। अफजल जो आते ही अपनी माँ की बेतुकी बातों से बौखलाया हुआ था, चीख पड़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि इतना बुरा भला क्यों बोलती रहती हैं। रबिया तुम बताओ क्या हुआ? अफजल के पूछने पे रबिया ने सारा वाकया सुना दिया, जिस पे अफजल ने बच्ची को अपने पास बुलाया। बच्ची जो गौर से सबकी बातें सुन रही थी, अफजल के बुलाने पर भागती हुई आई और उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। अफजल इस हरकत पे मुस्कुराए बिना ना रह सका। अफजल ने बच्ची के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए रबिया की तरफ इशारा किया और पूछा, ये कौन है? बच्ची ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए रबिया को देखा और जवाब में मामा कहा। उसके ऐसा कहने पे रबिया नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर अफजल ने अम्मा की तरफ इशारा किया। फिर अफजल ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? बच्ची ने फिर वही जवाब दिया, मामा। ए लो, मुझे भी मामा बोल रही है। अम्मा ने अपनी शहादत की उंगली गाल पर टिकाते हुए हैरानगी से कहा, ये ले अम्मा, आपको आपकी बेटी मुबारक हो। रबिया जल्दी से मुझे एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द है। अफजल ने अम्मा की गोद में बच्ची को डाल दिया। जिसकी बच्ची है आकर ले जाएगा। अरे कैसे ले जाएगा? अम्मा बच्ची को संभालते हुए पूछ ही रही थीं कि अफजल के फ़ोन की घंटी बजी और फिर उसी ही लम्हे घर की डोरबेल भी। अफजल ने उठ के दरवाज़ा खोला तो सामने एक फैशनेबल खूबसूरत नौजवान खातून हाथ में बैग थामे आंखों में आंसू लिए खड़ी थीं। अफजल को देखते ही बोली, क्या मेरी सोनिया आपके घर में है? बच्ची ने जूं ही खातून की आवाज़ सुनी, तेज़ी से अम्मा की गोद से उतरी और दौड़ती हुई उन खातून की गोद में चढ़ गई। मेरी सोनिया, मैं पिछले कई ही घंटों से तुमको ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे बाबा भी आ रहे हैं। वो सोनिया को अपने साथ लगाए रोते हुए अफजल को बताने लगी कि ड्राइवर उसको गाड़ी में अकेला छोड़कर खुद सामान खरीदने चला गया और ये मासूम बच्ची गाड़ी से उतर गई। भला हो आपकी बीवी का, उन्होंने फेसबुक पे मेरी सोनिया की तस्वीरें अपलोड कर दी। खातून अफजल से बोलती हुई रबिया के पास आ गई। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बच्ची की हिफाजत की। खातून ने रबिया के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो आपने किया उसका बदला तो मैं चुका ही नहीं सकती, लेकिन ये एक छोटा सा 10 लाख का चेक है आपके लिए। मैं चेक पे दस्तखत कर चुकी हूँ। खातून ने चेक रबिया की तरफ बढ़ा दिया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। रबिया ने अपने हाथ पीछे कर लिए। अम्मा जो चौकी पर बैठी सब बातें गौर से सुन रही थीं, उठकर खड़ी हो गईं और सोनिया की मामा के हाथ से चेक पकड़ते हुए बोली, मेरी बच्ची ने आपकी बच्ची के लिए मुझसे बहुत बातें सुनी हैं। अपने बच्चों का खुद ख्याल रखा करें, नौकरों पे ना छोड़ा करें, किसी शैतान के हाथ भी लग सकती थी। उस खातून के जाते ही अम्मा ने अफजल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और 10 लाख का चेक अफजल के हाथ में देते हुए कहने लगी, मेरी भगोड़ी तो लक्ष्मी साबित हुई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल उर्दू कायनात को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।